نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن ملك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں اس بابرکت محفل میں اکٹھا کیا ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ پچھلا جمعہ ہمارا یہ موضوع تھا کہ بندے کو جب بھی کوئی کام کرنا چاہیے، یعنی جب بھی بندہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر حسن نیت کو داخل کرے، اچھی نیت کو داخل کرے۔ مطلب کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ سے طلب ثواب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی فرما برداری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہے حسن نیت۔ اگر اعمال کے اندر یہ حسن نیت شامل ہو جائے تو اعمال کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر اسی طرح نیک چیز کے اندر ریاکاری دکھاوا داخل ہو جائے تو وہ نیک کام کو اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ ہمارا موضوع تھا جس پر ہم نے کافی ساری مثالوں کے ساتھ گفتگو کی۔ آج ہم اس سے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو اس چیز پر قائم کر لیتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو رضائے ربی کے لیے کرنی ہے، کوئی بھی کام جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہے تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب بندہ اس ایک نقطے کو تھام لیتا ہے اور عبادت کا رستہ اپنا لیتا ہے، فرما برداری کا رستہ اپنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کا رستہ اپنا لیتا ہے، قرآن و سنت کے رستے پہ آ جاتا ہے، اپنی زندگی کو صلاۃ و سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اس سے پھر جو اگلا سٹیپ بندے کو اگلا درجہ ملتا ہے وہ ملتا ہے تقویٰ کا درجہ۔ اس پر عمل کرنے سے بندہ تقویٰ کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے، اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، متقین جو تقویٰ والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں احادیث نبویہ کے اندر مختلف مقام کے اوپر یہ ہمیں دلائل اور شواہد اور قرائن ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت متقین سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو ایک درجہ ہے جو پچھلے جمعے گفتگو کرتے میں نے بتایا کہ ہر عمل میں رضائے ربی، ہر عمل میں حسن نیت جب آپ داخل کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کو تقویٰ کی منزل میں داخل کر دیتا ہے، بندہ متقین میں آ جاتا ہے۔
جب تک بندہ اللہ رب العزت کی رضا میں فنا نہیں ہوتا تب تک بندہ متقی نہیں بنتا، اور جب تک بندہ تقویٰ کی منزل میں داخل نہیں ہوتا وہ سمجھے کہ اس نے ابھی مومنیت کی پہلی سیڑھی چڑھی ہی نہیں، اور جب داخل ہو گیا تو اس میں داخل ہوتے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مطلب پہلے عبادت کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا تھا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا تھا، زور دیا جاتا تھا، کبھی اندر سے نفس کی آواز آتی تھی کہ نہیں کل پڑھ لیں گے، لیٹ پڑھ لیں گے، چلو تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتے ہیں، یہ آوازیں آتی تھیں۔ لیکن جو پہلا سٹیپ تھا نا حسن نیت، عمل پر مداومت اور حسن نیت پر عمل کر کر کے تقویٰ کی منزل میں داخل ہوئے۔ اب کیا ہے؟ اب تقویٰ کے فوائد یہ ہیں کہ بندے کا خود دل کرتا ہے کہ میں عبادت کروں، اب طبیعت خود کھنچتی چلی جاتی ہے عبادت کی طرف، نیکی کی طرف۔ اذان آتی ہے تو پہلے جذبات مدم مدم سے تھے، کبھی دل کرنا پڑھ لیتے ہیں، چلو گھر پڑھ لیں گے، تو تھوڑا لیٹ پڑھ لیتا ہوں نماز، آج تلاوت کر لی کل کر لیں گے، کل کی تو تھی چلو آج نہیں کرتے، یہ آوازیں آتی تھی اندر سے۔ لیکن جب بندہ تقویٰ کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر لذت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر کہ میں عبادت کروں، لذت پیدا ہوتی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، لذت پیدا ہوتی ہے کہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں، پھر لذت بڑھتی بڑھتی اس سطح تک جاتی ہے کہ بندے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی عالم کے پاس بیٹھوں اور قرآن مجید کو تفسیر اور تدقیق کے ساتھ پڑھوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کے فوائد ہیں کہ جس نے آپ کی زندگی میں عمل کو آسان بنا دیا ہے، نیکی کے جذبات بڑھ گئے ہیں، نیکی سے محبت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار دوستی کرنے کو دل کرتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کو دل کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، ان کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے۔ اور جو بندے خلاف تقویٰ باتیں کرتے ہیں، یعنی دنیا داری کی، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تقویٰ کے فوائد میں آ جاتی ہے کہ جب بندہ تقویٰ کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو یہ نشانی اس کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی مجھے تقویٰ کی منزل میں داخل ہوا ہوں تو مجھے یہ ساری برکتیں ملی۔ اب ہم اس پر گفتگو کریں کہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کہتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ تقویٰ کا ایک مشہور معنی ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا۔ تقویٰ کا ایک مشہور معنی ہے اللہ سے ڈرنا۔ نیکی کرنے کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، کسی کی دل جوئی کرنے کو بھی، رضا الہی کے لیے دل جوئی کی، یہ بھی تقویٰ میں شامل ہو جاتی ہے۔ رضا الہی کے لیے آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بھی تقویٰ میں شامل ہے۔ یہ اس کے اگلے معنی میں بات آ جاتی ہے۔ مشہور اور معروف معنی جو تقویٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، اور تقویٰ کی منزل کو قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے بندے نے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اب ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ ڈر ایسے پیدا ہوگا، کئی طریقے ہیں۔ مطلب ایک حدیث پاک کے اندر ایک جز ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ بندے کو حکم ہوا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھنی ہے کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ جانو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور عین حالت نماز کے اندر اگر وہ پوری کیفیت اپنے اوپر طاری کر لے کہ میں جو بھی نماز میں کر رہا ہوں میرا رب مجھے جانتا ہے، میرے نماز کے خیالات کو میرا رب جانتا ہے، میں نماز کے اندر کتنی لاپرواہی سے کام لے رہا ہوں میرا رب جانتا ہے، میں نماز کے اندر کتنے خشوع خضوع کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں میرا رب جانتا ہے۔ اگر بندہ اپنے اوپر ایک وقت کے لیے کیفیت طاری کر لے تو یہ کیفیت بندے کو
اللہ سے ڈرانے کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں جو مائل کرتی، یا محبت فنا کر دیتی ہے یا بندے کو ڈر فنا کر دیتا ہے۔ تو جب بندہ کھڑا ہو اس نیت کے ساتھ کہ میرا مالک سب جانتا ہے میں کس کیفیت میں کھڑا ہوں، یہ ایک کیفیت اپنے اوپر طاری کر لے، آپ کی نماز کے اندر، آپ کی عبادت کے اندر، آپ کے عمل کے اندر بہتری آتی چلی جائے گی۔ تو کہتے ہیں خدا سے ڈرنا۔ اب ایک تو میں نے بات بتا دی نا، مطلقاً یہ کہنا کہ خدا سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ زندگی کے ہر عمل میں عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں حد سے تو نہیں بڑھ رہا ہوں، کہیں میں اعتدال کے پیمانے سے گر تو نہیں رہا، کہیں میرے ہاتھوں کسی کا حق تو غصب نہیں ہو رہا، کہیں میں اللہ کے حکم کی بجا آوری میں پیچھے تو نہیں رہ گیا، کہیں میں اللہ کے حکم کی بجا آوری ترک تو نہیں کر گیا۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں جب بندہ عمل میں لا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر غور کرنا ہے بندے نے کہ میں اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ اور اگر میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں تو پھر تو ٹھیک، اور اگر میں کسی کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھ رہا ہوں تو پھر کیا وجہ ہے مجھے اللہ کا خوف کیوں نہیں؟ میں اپنی زبان سے اگر کسی کو اذیت دیتا ہوں تو میں دیتا چلا جاتا ہوں اور اس اذیت سے سامنے والے کو ہونے والی تکلیف کے چسکے لیتا رہتا ہوں۔ میں کبھی غور کیا اس بات پر کہ میں جس انسان کے چسکے لے رہا ہوں، اس کی ذلت کے چسکے لے رہا ہوں، اس انسان کو بھی رب نے پیدا کیا ہے، وہ بھی خدا کا ہی بندہ ہے، اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو حقیقت میں انسانیت کے زاگر میں چسکے لے رہا ہوں، حقیقت میں خلقت خداوندی اللہ رب العزت کی خلقت کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ یہ کتابیں اٹھا کے تصوف کی پڑھیں، اولیاء اللہ اس پہ تربیت کرتے ہیں۔ اگر آج کسی چھوٹے آدمی کی ذلت کے چسکوں کی ہمیں عادت ہے تو ذہن میں رکھ لیں کہ کل پھر ہمارے بھی کوئی چیزیں لے گا، چسکے لے گا، ہمیں بھی ذلت کا مینار بننا ہوگا۔ تو جس وقت ہم کسی بندے کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، بیہیو کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی چیز میں، دنیاوی چیز میں لینا دینا کر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے خوف کو سامنے رکھنا، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھنا۔ کیا میرا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہے؟ اپنے گھر کے اندر یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے سودا بیچا اور پیسہ زیادہ لے آیا، خدا کی قسم یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ میں سودا کر کے آیا ہوں، اگرچہ بچا کے تھوڑا لایا ہوں، پر گناہ میں نے نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کا کام میں کوئی نہیں کر کے، روپیہ کم کما کے آیا ہوں پر میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، جو مال میں لے کے آیا ہوں اس مال میں کسی دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنا، یہ میری کمائی جو ہے یہ خاص میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کی۔ جب بندہ اس سطح پہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو تولنے لگ جائے، میری نماز کیا اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ میری نماز میں کیا خدا کا خوف ہے؟ میرے عمل میں خدا کا خوف ہے؟ میرے لینے دینے کے اندر خدا کا خوف ہے؟ اگر میں نے کسی کو دینا ہے، میری جیب میں پیسہ ہے، تو میں اس کو نہ لوٹا کر اس کو کہیں تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، کہیں میں کسی کے پیسے کو روک کر کسی کی تکلیف اور ذلت کا باعث تو نہیں بن رہا ہوں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر بندے نے اس بات کو غور کرنا ہے، کیا میں نے اپنی طبیعت کے اوپر اللہ کے خوف کو جنم دیا؟ اللہ کے خوف کو طاری کیا میں نے اپنے اوپر؟ اور اگر بندہ ہر بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا،
ہر بات کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کو بندہ سامنے رکھ لے، خدا کی قسم اس طرح عمل صاف ہو جائیں کہ جیسے میلا کپڑا صابن کے ساتھ دھو کے صاف ہو جاتا ہے، بندے کے عمل اس طرح صاف اور پاک ہو جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ، ایسے کردار دیکھتے ہیں ہم لوگ معاشرے میں، اس طرح کی بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عمل بہت عرصے سے کرتے ہیں پر عمل نے ان کو نکھارا نہیں ہے، وہ نکھرے نہیں ہیں، مطلب نماز پڑھتی زندگی گزر گئی پر اپنی زبان سے اذیت دیتے بھی زندگی گزر گئی۔ ایک نمازی آدمی، کیا یہ اس کے لبوں پہ یہ لفظ ہونے چاہیے کہ میں تو کسی کی سنتا نہیں، جب میں بات کرتا ہوں میں تو بکھیوں دیڑ کے رکھ دیتا ہوں؟ یہ کسی نمازی کی بات ہونی چاہیے؟ کسی کامل مسلمان کی بات ہونی چاہیے؟ کامل مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر زیادتی بھی ہو جائے تو وہ معافی کو ترجیح دیتا ہے، نصیحت کو ترجیح دیتا ہے کہ چلو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، وہ نصیحت کو ترجیح دیں گے کہ یار میں اس مقام پر آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں اور میں آپ سے درگزر کرتا ہوں، اور میں درگزر صرف اس وجہ سے کرتا ہوں مجھے مولا کا ڈر ہے، مجھے اللہ کی رضا مطلوب ہے، میں دو چیزوں کی خاطر کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، کہیں میں کسی سے زیادتی نہ کروں، اور مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ دو چیزیں اپنا، یہ چیزیں اگر تو نماز کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اگر بیہیویئر میں، کردار میں یہ ستھراؤ دیکھیں تو پھر آپ یہ بات محسوس کر لیں کہ آپ کی نیکی آپ کو نکھار رہی ہے۔ اور اگر ایک مثال ہے، زبان کے اندر وہی سختی، سخت کلمات، بعض مقام پہ گالی گلوچ، سخت مقام، عفو درگزر کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، یعنی محلے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس بندے کے ساتھ لینے دینے میں اگر بات اوپر نیچے ہو گئی نا تو 7 پشتے کھنگال ماریں گے، یہ ان کا انداز یہ ہے، برداشت نہیں کرتے یہ۔ اور یہ جملہ کہنا کہ میں تو برداشت ہی نہیں کرتا ہوں، یہ کون سا کمال ہے؟ اس کو کہاں کسی نے کہا کمال؟ یہ تو کسی کتاب میں کمال نہیں آیا، ہاں یہ قرآن میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، صابرین کو اللہ نے فرمایا کہ صابرین کو اللہ کی معیت عطا ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا معنی ہے روکنا، اور جو اگل دے یہ ہوتی ہے برداشت سے باہر ہو جانا۔ تو یہ کہنا کہ میں تو برداشت ہی نہیں کرتا کسی کو، تو یہ تو کوئی کمال نہیں، برداشت کرنا ہی کمال ہے۔ دوسرے کی عزت کو برقرار رکھنا کہ اپنے اوپر ضرب لگ گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بندے کو یہ خیال ہے کہ یار میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میری وجہ سے کسی کی ذلت نہیں ہونی چاہیے، مجھ سے حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ غلطی کر بیٹھا ہے تو بندے کو اس انداز میں بیہیو کرنا چاہیے کہ کوئی یار مجھ سے معافی مانگتے شرمائے نہیں، اس انداز میں معاملے کو نپٹا دیں کہ نصیحت بھی ہو جائے، آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا راستہ بھی بن جائے، اور کسی کو معافی مانگ کر آپ کے سامنے جھکنا بھی نہ پڑے۔ کوئی پوچھے کہ یہ سارے اچھے عمل کیوں کرتے ہیں آپ کہیں کہ صرف مولا کی رضا چاہیے اور اللہ کا ڈر ہے، بس اللہ کا ڈر یہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے سامنے جھکے اور مجھ سے معافی مانگے اور شیطان میرے اندر تکبر پیدا کر دے اور مولا ناراض ہو جائے، اور میں معاف کر رہا ہوں کسی کو صرف اس وجہ سے کہ میرے رب راضی ہوتا ہے۔ جو بندوں کو معاف کرتا ہے بندوں کا خدا اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا اس چیز کی۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اس کا پورا امپلیمنٹ اپنی طبیعت کے اوپر کرے، جب بھی کوئی کام کرے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، کہیں میں زیادتی کا پہلو اختیار تو نہیں کر گیا ہوں، کہیں میں ظلم کا پہلو اختیار تو نہیں کر گیا، اور کہیں میں خیر بانٹنے کا راستہ بند تو نہیں کر دیا میں نے، نہیں۔ جو بھی آئے آپ اس طریقے کا کردار بن کے ابھریں کہ آپ سے جب بھی کوئی آئے اچھی نصیحت کی خیرات لے جائے، آپ کے پاس جب بھی کوئی آئے عفو درگزر کی خیرات لے جائے، آپ کے پاس جب بھی کوئی آئے اس کو پتہ ہے کہ میں
اختلاف ہو جانے کے باوجود اس مجلس میں میری ذلت نہیں ہوگی. اس پہ اوپر اتنی احادیث ہیں کہ اگر وہ پڑھے نا ہم اس کو مضمون کو پورا نہیں کر سکتے. لیکن جب بندہ اس سطح پہ پہنچے کہ اس کو یہ غیر معمولی طور پر اپنی طبیعت کے اندر یہ عنصر نظر آنے لگ جائے کہ اس کی طبیعت میں لڑانے کا عنصر نہیں ہے، صلح کروانے کا ہے. دو دشمن لڑ پڑے، اپنا بھی اختلاف ہے، لیکن نہیں کہا یار میں اپنے اختلاف ترک کرتا ہوں، میں صلح کو ترجیح دوں گا. اس طرح ہزاروں باتوں کو قیاس کر لیں. جب عمل اس سطح پہ پہنچے نا، یعنی کہ طبیعت کے اندر یہ چیزیں امٹنا شروع ہو جائیں، تو آپ سمجھیں آپ کی عبادت آپ کو نکھار رہی ہے. آپ کی عادت آپ کی عبادت آپ کا تقویٰ بڑھا رہی ہے. آپ کی عبادت آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے. کیوں؟ آپ کی طبیعت کے اندر غیر معمولی طور پر عوارض ظاہرہ کے اندر اللہ کی رضا کے پہلو استوار ہونا شروع ہو گئے. مومن صرف اتنا ہی نہیں کہ اذان آئی اور نماز پڑھ لی، یہ تو ایک کام ہے. مومن نے ایک کام نہیں کرنا، مومن چلتا پھرتا اللہ کی رضا کا سرچشمہ ہوتا ہے. مومن جب سونے لگتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میں نے سو جانا ہے، تو وہ آخری کلمات بھی یہی الاپتا ہے، مولا میری خطاؤں کو معاف کر دینا، مجھے نہیں پتہ یہ شاید میری آخری نیند ہو. یہ ہوتا ہے مومن. اور جو منافق یا بدکار ہوتا ہے وہ تو سو جاتا ہے بدکاری کرتے کرتے. مومن اور بدکار کا آپس میں کیا تقابل ہے؟ کوئی تقابل نہیں. مومن اپنا آخری اس میں بھی ڈرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ کہیں یہ میری آخری نیند نہ ہو. وہ آخر میں بھی یہ کہتا ہے مولا اب سے پہلے مجھ سے جتنی خطائیں ہوئیں اپنے اس ناقص بندے کو معاف فرما دے، اور اگر یہ میری آخری نیند ہے تو یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے اپنی رضا عطا فرما. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز عشاء پڑھ کے سوتے اور فجر کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتے، فجر میں اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، لیکن وہ جب سوتے ہیں تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے سوتے، اور جب اٹھتے ہیں تو شکر ادا کرتے اٹھتے ہیں. اے مالک کریم تیرا کرم ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، بڑی سعادت عطا فرمائی کہ آج کا دن ہمیں عطا فرمایا، اور اس سے بھی بڑی سعادت تو نے یہ عطا فرمائی کہ آج کے دن کو مولا اپنی عبادت سے شروع کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا، اور ہم تیرے سجدے سے آج کے دن کی ابتدا کرتے ہیں. اور پھر نماز فجر کے بعد یا نماز تہجد و فجر کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں للہیت کے ساتھ گر گڑا کے دعا مانگنا، اور آنے والے دن کا استقبال کرنا اور دعائیں مانگنا اللہ کی رضا سے. اے مالک کریم آج کا دن تیری رضا کا دن ہونا چاہیے. ہم ناقص و ناتواں بندے ہیں، ہم تو اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم نیکی کریں گے تو وہ بھی تیری توفیق سے ہے، گناہ سے بچیں گے تو تیری توفیق سے، اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو تیری توفیق سے، لوگوں کے اندر اچھائی بانٹیں گے تو تیری توفیق سے ہے. یا اللہ یہ ساری خیرات میں عطا فرما دے. یہ دعائیں ہیں مومن کی صبح صبح. اور پھر خیر بانٹتا مومن کا سارا دن گزر جاتا ہے. پھر وہ رات کو جب سونے لگتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہے. اس طرح وہ اپنی زندگی میں خیر بانٹ کر اپنی راتیں بھی کرتا تھا اور شکر گزاری سے صبح بھی کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی زندگی کے ایام پورے ہوئے. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی فرشتوں کے سامنے تعریف فرماتا ہے. زندگی کے ایام کوئی اتنے زیادہ تھوڑی ہیں. جو لوگ خواب پالتے ہیں، جو لوگ لمبے لمبے اپنی زندگی کے اندر اب آسائشیں پالنا، آرزویں پالنا، یہ مومن کا کام نہیں کہ وہ آرزویں پالتا ہے، لمبی لمبی آرزویں پالتا ہے، اور ان آرزوؤں میں گم ہو کر اللہ کی رضا، عبادت، خوشنودی، فرما برداری، حکم، اطاعت، اتباع سب بھول جاتا ہے. یہ مومن کا کام نہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ دنیا کو تو وہ یاد نہیں رکھتا، یاد رکھتا ہے تو مولا کے حکم اور اس کی فرما برداری کو یاد رکھتا. اس لیے قرآن مجید نے کئی مقام پر جو متقین لوگ ہیں
ان کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یہ متقین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی جب بندہ اس سطح پہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا اور اپنے رب کی بخشش اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی۔ نیکی کرتے جاؤ، نیکی کو خالص کر کے نیکی کرتے جاؤ، اذیتوں کو، تکلیفوں کو اللہ کی رضا سمجھ کے برداشت کرتے چلے جاؤ، اور اس رستے کو یہ محسوس کرو کہ یہ تکلیفیں، دشوار گزار گھاٹیاں جتنی بھی ہیں، یہ ہمیں جنت کی عظیم نعمت کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ آج دنیا میں روزی تنگ ہے، لیکن عبادت کی کثرت نہیں چھوٹی، دنیا کی ضروریات بھی کم ہیں، تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، آپ صبر کا رستہ اپناتے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو نعمتیں ملے گی نا، اس نعمتوں کے اوپر تو کسی کو مہنگائی کا احساس بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہے گا فلاں چیز مہنگی ہو گئی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی۔ وہ اتنی عظیم نعمتیں ہوں گی کہ خدا کی قسم کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ زندگی اگر بندہ اس کو اللہ کی رضا میں گزارے، اللہ کی محبت میں گزارے زندگی کو، تو زندگی مشکل نہیں، اور اگر بندہ زندگی کے اندر دنیا کو پال لے نا، تو کہتے ہیں مرتے دم تک بھی بندے سے دنیا چھوٹتی نہیں ہے۔ دو طرح سمجھے، ایک دنیا دار بندہ مرا، اس کو بہت پیسہ، بہت بینک بیلنس، بہت بڑی آسائشیں، بہت کچھ اس کے بعد دنیا کا، اب مرتے دم اس کے تخیلات کیا ہیں؟ یہ کتابوں میں مورخین اس کی عکاسی کرتے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی فکر یہ ہے کہ میرے مال کا کیا بنے گا۔ دنیا دار بندہ جس نے دنیا ہی بناتے بناتے سب کچھ گزار دیا، وہ مر رہا ہے، اس کو فکریں کون سی کھا رہی ہیں؟ وہ کھا رہی ہیں فکریں یہ کہ میرے مال کا کیا بنے گا، میری فیکٹری کا کیا بنے گا، میرے بینک بیلنس، میرا فلانے کا کیا ہوگا، میرا فلانے کا کیا، اور موت سامنے کھڑی ہے، اور موت کو دیکھ کے چلا رہا، چیخ رہا ہے، اور موت ایک اذیت بن کے اس کو آتی ہے اور اس کے جاہ و جلال سمیت اس کی حیثیت کو ہی ختم کر دیتی۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس کو پھر مہلت نہیں دیں گے، اس نفس کو دوبارہ موقع اور مہلت نہیں دیں گے جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ یعنی کہ جب موت بندے کے سامنے آئے گی نا، بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس وقت بھی بندے کو دنیا کمائی ساری دنیا تھی۔ اب مجھے بتائیے، بندے نے دنیا بہت کما لی، اتنی کما لی کہ اس کی آنے والی 4 نسلیں کچھ نہ کمائیں تو اسی سے چل جائے، وہ سب کچھ دے کے چلا گیا، ساتھ کیا لے کے گیا؟ وہ ساتھ تو کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ اور جتنی دولت کی فراوانی ہوتی ہے، وہاں تربیت کی اتنی کمی ہوتی ہے، اور تربیت کی کمزوری جو ہوتی ہے وہ بے عملی کو جنم دیتی ہے، اور بے عملی اولادوں کے اندر پیدا ہو جائے نا، خدا کی قسم باپ مر جائے تو یاد بھی کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا یاد بھی اس کو کیا جاتا ہے جس نے رب کو یاد کیا ہوتا ہے، جس نے اللہ کی یاد سکھائی ہوتی ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ میرے والد فوت ہوئے تو میں نے اپنے والد کے فوت ہونے کے کم و بیش کوئی 10 سال کے بعد قرآن حفظ کیا ہے۔ میرا والد جب فوت ہوا تھا تو اس کے علم بھی نہیں تھا یہ بات، میری تربیت ہوتی رہی، میرے نانا ابو کے ذریعے بہت تربیت ہوئی، اور زندگی کا یہ لمحہ کبھی بھی مرتے دم تک ہم بھولیں گے نہیں، وہ جو وقت نانا ابو کے ساتھ گزرا اور تربیت کو اس سطح پہنچا دیا۔ اچھا 10 سال کے بعد میں نے جب سن 2001 میں قرآن پاک حفظ کیا نا، تو حفظ کرنے کے بعد میری سب سے پہلی خواہش یہ تھی کہ یہ قرآن میں اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھوں، اور الحمدللہ میں ان حفاظ میں سے ہوں
میں نے اپنے والد کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، جیسے تراویح کے اندر پڑھتے ہیں نا قرآن، بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، میں نے اسی طرح اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کر تراویح کی طرح بلند آواز سے الحمد سے لے کے ناس تک پورا قرآن ختم کیا۔ اور ایسا نہیں ہے میری نانی اماں فوت ہوئی، میں نے ان کی قبر پہ بھی ایسا کیا، کیونکہ اصل میں اگر یہاں ہوں تو اس میں کمال میرے نانا اور نانی کا ہی ہے۔ وہ فوت ہوئی تو میں ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کر پڑھا، ہمشیرہ فوت ہوئی ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کر پڑھا۔ تو بس سوال یہ کہ تربیت کرنے والے جب تربیت کر کے دنیا سے چلے گئے نا، تو اچھی تربیت پھر زندہ رہتی ہے۔ تو جس بندے نے دنیا ہی کی بس اور کچھ بھی نہیں کیا، وہ مر رہا ہے، اس کو صرف دنیا ہی یاد ہے، سب کچھ لوٹ لے گی یہ دنیا، خدا کی قسم۔ یہ کروڑوں روپے کا بینک بیلنس اور یہ دنیاوی آسائشیں، کاروبار، یہ پذیرائی سب ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ایک جنازے کے اندر لوگ آئیں گے اور وہ بھی صرف یہ کر کے کہ اگر نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے، اتنی سی تو ہم تعلق داری ہوتی ہے۔ اور محبت اور جنون کے ساتھ جنازوں میں آنے والے تو لوگ مرتے جا رہے ہیں جو جنون کے ساتھ جنازے میں آتے تھے۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جنازے میں چلو جو لوگ کیا کہیں گے، جنازہ اٹھا دفن کر دیا، آپ کو صرف دفن نہیں کیا، آپ کی حیثیت کو بھی دفن کر دیا۔ اب کوئی یاد نہیں کرے گا آپ کو، کوئی بھی یاد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے دنیا کی، سو دنیا کا سب کچھ ملا، اور دنیا کا ملنے کے بعد پھر دنیا کا چھنا بھی آپ سے، اور دنیا چھننے کے بعد آپ کو دنیا نے نام و نشان مٹا دیا آپ کا۔ اور اگر باپ نیک ہو، وہ روکی سوکی پہ گزارا تو کرتا رہا، بچوں کو بھی صبر کی تلقین کرتا رہا، جو بھی اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا شکر گزاری کے ساتھ، صبر کے ساتھ اسی کو استعمال کرتا، صبح اٹھتا اللہ کا شکر ادا کرتا، بچوں کو اچھی نصیحت کرتا، اچھی صحبت میں بٹھاتا۔ وہ دنیا کا مال تو بچوں کو نہیں دے سکا اتنا، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا دنیا کا، پر وہ بچوں کو اچھی نصیحت، اچھی صحبت دے گیا، اللہ کے رستے پہ ڈال گیا، رضائے ربی کا رستہ بتا دیا اس نے طبیعتوں کو گناہ سے موڑ کر نیکی کی طرف موڑ دیا۔ تو کیا ہوا؟ باپ تو مر گیا، اولاد باپ کو بھول نہیں رہی۔ باپ جس حلقے درس میں بیٹھتا تھا، عادتاً دنیا کی خواہش نہیں تھی، عادتاً اللہ کی رضا کی بات کرنا، اللہ کی فرما برداری کی بات کرنا، جہاں بچوں میں بیٹھ کے بات کرنا، اسی طرح کی باتیں دوستوں میں بھی کرنا، اسی طرح کی باتیں رشتہ داروں میں بھی کرنا، جھگڑے ہونے پہ عفو درگزر کا پیغام لے کے علم بلند کر کے چلے جانا، اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ سب کچھ دیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ خیرات بانٹنے والا دنیا سے گیا، پر جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا وہ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ جس قبرستان میں اس کی قبر ہے، جس کو بھی چاہے ایک نقطہ جتنی خیر بانٹی ہو اس نے، جس قبرستان میں وہ دفن ہے، جس کو خیر دی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ گزر جائے، وہ روک کے کہتے یار نہیں فلاں کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے جاتے، بہت اچھا آدمی تھا، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری بخشش فرمائے۔ تو فرق ہوتا ہے جب موت سامنے آتی ہے تو دنیا والا بندہ، دنیا دار بندہ اس وقت صرف دنیا یاد کرتا ہے بس، اور جب موت مومن کے سامنے آتی، مومن کامل کے سامنے، مومن صالح کے سامنے، جس کو تہجد میں اٹھنا جس نے اپنے اوپر ضروری کر رکھا تھا، اذان آتی تھی تو نماز پڑھنا ضروری کر رکھا تھا، تلاوت قرآن کو ترک بالکل نہیں کرتا تھا، وہ عادتاً کوشش کرتا تھا کہ لوگوں میں خیر تقسیم کروں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، کوئی میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میری وجہ سے کسی کی ذلت رسوائی نہ ہو۔ وہ اپنی زندگی کو ان محاوروں میں گزارتا رہا، ان تعلیمات میں گزارتا رہا۔ ایسے مومن کے سامنے جب موت آتی ہے تو مومن تو انتظار میں ہوتا ہے کہ موت آ کے مجھے گلے سے لگائے اور یہ جو دنیا کی جیل ہے اس سے مجھے چھٹکارا ملے۔ مومن جب تک زندگی میں جیتا ہے، جب تک زندگی میں جیتا ہے، مومن دنیا کو جیل خانہ ہی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آزمائش ہے،
جو عمل کر رہے ہیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا. آسائشیں جو پالتا ہے بندہ وہ اللہ کی رضا سے دور ہے. مومن جیل سمجھتا ہے، اور جس دن مومن کی روح کف عنصری سے پرواز کرتی ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے قیدی جیل سے چھوٹ گیا، ایسے اس دن مومن جیل سے چھوٹ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کیسے چمکتے چہرے آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کندھوں سے اٹھا کر ان کو قبر میں اتار آتے ہیں. اور میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ میڈیا کا دور ہے، یہ بات اب دلائل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ قبروں کے اندر وجود پڑے ہوتے ہیں، 2 سال گزر جاتے ہیں، جب آپ قبر کھولتے ہیں تو دیکھتے کیسے چمکتے چہرے سامنے آتے ہیں. جو چمکتے چہرے سامنے آتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ صرف اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اپنی نیکی کو خالص کرنے والے. ہر وقت اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر کے رکھنا کہ کہیں میں اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں چلا گیا ہوں، کہیں میرا عمل اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہو گیا ہے. اور کبھی اپنے علم کے مطابق کوئی بات خلاف حکمت پاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، مختلف جرمانے اپنے اوپر کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کسی مجبوری کی وجہ سے 2 نفل پڑھے جاتے تھے، مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئے تو بھئی مجبوری کی وجہ سے نفل چھوٹ جائیں تو گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن نہیں، اپنے ذمہ کر لیا کہ کل 4 پڑھیں گے. یہ مومن کا انداز زندگی ہے. جب وہ اپنے آپ کو فارغ محسوس کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ فارغ وقت اللہ کی ذکر کے بغیر کیوں ہے. مومن چاہتا ہے کہ میری زندگی کی ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ سرسبز و شاداب ہو. یہ ہے مومن کی زندگی. اس انداز میں اپنی زندگی کو مومن پروان چڑھاتا ہے. پھر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، آ ہی جانی. جس نے زندگی میں زیادہ کھایا، زیادہ بنایا، زیادہ پہنا، عالی شان پہنا، اس کو بھی آ جانی ہے. جس نے پھٹا پرانا پہنا اس کو بھی آ جانی. پر ایک چیز بتاؤں، 2 چیزوں میں لوگ مختلف ہو سکتے ہیں. امیری بندے کو اچھا پہنا سکتی ہے، غریبی بندے کو زیادہ اچھا نہیں پہنا سکتی. اس میں فرق ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ بندہ مر گیا ہے تو امیر کو سونے کا کفن پہنایا گیا ہو، غریب کو جو ہے نا وہ ٹاکی کا پہنا دیا گیا. ایسا کبھی ہوا؟ جب بندہ مرتا ہے نا تو مرے کوئی بھی مرے اس کو ایک جیسا کفن دیا جاتا ہے، اور ایک کفن کے اندر اس کو منو مٹی کے نیچے اتارا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو امیر بندہ ہوتا ہے اس کی قبر کی مٹی جو ہے نا وہ صاف ستھری مٹی کہیں سے لا کے باقاعدہ بنائی جاتی ہے. نہ زمین کھودی جاتی ہے. ایک سادہ کفن جو غریب کا امیر کا ایک برابر کا ہوتا ہے اور قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں رکھنے والے بندے کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے. قبر میں رکھنے والے بندے کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہوا تھا، مٹی میں واپس کر دی. اب منو مٹی کے نیچے بند کر کے بندے کو آ گئے. اب بندے نے بتانا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندے کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اب بندے نے بتانا ہے کہ عبادت کی تو کیسے کی. جب دنیا میں مہلت دی تھی، مہلت کو استعمال کیسے کیا؟ دنیاوی مفاد مقاصد کے لیے وقت رضا ربی کو بھول کر، یا پھر دنیا کو ضرورت کے لیے استعمال کر کے زور سارا اپنے مقصد رضا ربی پہ لگا دیا. ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کی ہوگی وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ دنیا میں صرف دنیا حاصل کرنا یہ تو مقصد نہیں ہے. دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کے دین کی فرما برداری ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. تو جو نہیں چلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا عذاب دیکھے گا. اور جس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال کر اس راستے پہ چلایا وہ قبر کے اندر ان تمام آسائشوں کو بھی دیکھے. لہذا آج کی پوری گفتگو میں اس کو ختم کر رہا ہوں. ہمیشہ زندگی کے اندر یہ نقطہ اپنی طبیعت میں
ایسا ایک گھل مل جانا چاہیے ہماری طبیعت کے اندر کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں، کیا یہ اللہ کی رضا کا کام ہے یا کہیں گناہ تو نہیں؟ جب سے یہ ایک نقطے کے اوپر غور کرنا ہم نے ترک کر دیا ہے، تب سے ہم گناہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ہم اس کا نالج ہی بھول گئے ہیں، اس کا تشخص ہی ختم ہو گیا ہمارے اندر۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ یہ ایک جملہ کرے گا، عمل کرنے سے پہلے پوچھیں اپنے آپ سے، کیا یہ اللہ کی رضا کا کام ہے، کہیں گناہ تو نہیں؟ اور اگر آواز آئے کہ نہیں یہ اللہ کی رضا کا کام نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا؟ پھر ترک کرنا، اور زوردار انداز میں ترک، پوری شدت سے ترک کرنا۔ آواز آ رہی ہے یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے جس کو ترک کر رہے ہو، بڑا منافع ہے اس کے اندر جس کو ترک کر رہے ہو۔ اگر یہ سودا کر لو تو 2 سال کمائے بغیر بھی گزر جائیں گے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے نہیں، مجھے رضائے ربی مطلوب ہے، مجھے اس مفاد کی ضرورت نہیں جس کے اندر گناہ کی امیزی ہے۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا، یہ مومن کی سوچ ہے، جس رب نے مجھے پیدا کیا اب تک بھی تو اسی نے پالا ہے نا، یہ زیادہ فائدے کا سودا کر کے کیا کوئی اور پالے گا مجھے؟ میرے رب نے مجھے پالا ہے، جب یہ سودا کرنے سے پہلے، یہ مفاد ملنے سے پہلے بھی تو رب ہی پال رہا تھا نا مجھے، اب بھی میرا رب مجھے پالے گا۔ اور نصیحت کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ کہہ لیں، اپنے ذہن کو سمجھانے کے لیے، نفس کو اس کی شرارت سے روکنے کے لیے یہ کہہ دیں کہ جو پتھروں کے اندر مخلوق ہے اس کو بھی تو رب ہی رزق دیتا ہے نا یار، ہمیں تو پھر بھی ہاتھ دیے ہیں، ہمارے پاس تو عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، سمجھ بھی ہے، ذرائع بھی ہیں، ہمارے پاس تو انبار ہے، پر وہ جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کیا وہ پتھر کے اندر کیڑا جو ہے وہ انسانوں سے بڑی مخلوق ہے؟ انسان اشرف المخلوقات، اور اگر اس کیڑے کو اللہ رزق دے گا تو اشرف المخلوقات کو کیسے بھوکا سونے دے گا؟ کتنے لوگ ہیں یار، فقیر بھی بھوکا نہیں سوتا، مانگنے والا بھی بھوکا نہیں سوتا، وہ کسی سے مانگتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، اس کے ذریعے اس کو مل جاتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کمانے والا بھی بھوکا نہیں سوتا، اور کم سے کم کمانے والا بھی بھوکا نہیں سوتا۔ بس اتنی سی بات اگر بندہ اپنے آپ کو سمجھا لے کہ دنیا کی ظلم و ستم اور دنیا کی مفاد پرستی سے اگر ہم اپنے آپ کو نکال لیں اور صرف اپنے آپ کو یہ نقطہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہر مومن کو رزق دیا، ہر بندے کو رزق دیا ہے، کافر کو بھی خدا ہی رزق دیتا ہے، حالانکہ کافر خدا کو مانتے نہیں ہیں، یہ قیامت والے دن بہت مہنگی پڑے گی بات، لیکن دیکھیں کیا پیدا کیا ہے تو رب رزق دیتا ہے کہ نہیں ان کو؟ بولے دیتا ہی ہے نا سب کو، تو سب کو رزق ملے گا۔ دنیاوی لالچ کہیں ہمیں اللہ کی رضا سے ہٹا نہ دے۔ اور اس کے اوپر ایک کلیہ ایک فقرہ میں نے پڑھا تھا ایک تصوف کی کتاب میں، بندہ دنیا کی لالچ میں نا کچھ مال زیادہ کمانے کے لیے اللہ کی رضا کو بالے طاق رکھ دیتا، پرواہ نہیں کرتا، 1 منٹ کے لیے نا اپنے آپ کو انجانا سا بنا لیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے مجھے کچھ، اور وہ مفاد دنیا کا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد معافی مانگتا پھرتا ہے۔ تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کیونکہ جان بوجھ کے کیا نا یہ کام، یہ مفاد پرستی گناہ ہے، یہ اتنی مفاد پرستی درست نہیں، یا یہ جو فائدہ میں نے اٹھایا ہے یہ میرے لیے تو فائدہ ہے اور کسی دوسرے کے لیے ظلم بن گیا ہے۔ ایک وقت کے لیے میں نے اپنے آپ کو نہ انجانا نہیں، جان بوجھ کے انجانا بنا کر میں نے اپنے آپ کو وہ کام میں نے کر لیا، اور پھر بعد میں نماز پڑھ کے کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر، جب میں کر رہا تھا پتہ تو تھا یہ گناہ ہے، تو گناہ کا پتہ بھی تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ذہن میں مستحضر تھی، تو جان بوجھ کے کیا نا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس طرح کر لیتے
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو اگلے ہی رمض میں جب وہ دوبارہ اگلی بار توبہ کرے گا تو توبہ مل جائے گی؟ نہیں، وہ جو ظلم کیا ہے نا اس کی نحوست بڑے دنوں تک برقرار رہے. پھر کیا ہوگا؟ ادھر ایک سودا کیا یا ادھر سے پیسہ آیا بہت زیادہ اور ٹھا کر کے ادھر ختم ہو گیا، پھر کہا جی بس بے برکتی بہت ہے. کبھی سوچا اگر ان چیزوں کے اوپر غور و خوض کرنا شروع کر دیں انسان، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ادھر عدل کریں گے نا ادھر سے بھی عدل ہی ہوگا، ادھر درگزر کریں گے ادھر سے بھی درگزر ہی ہوگا. اگر ادھر ہم کسی کو دیں گے تو ادھر سے ملے گا بھی، اور اگر ادھر سے چھینیں گے تو ادھر سے ملے گا نہیں، ادھر سے بھی چھینا ہی جائے گا. کیونکہ بندہ اپنے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ بندہ عدل کرے یا نہ کرے، دوستو اللہ عدل ہی فرماتا ہے، کیونکہ سارے بندے خدا کے ہیں. بندہ چاہے نہ عدل کرے خدا عدل فرماتا ہے. لہذا عدل کو، نیکی کو، اچھائی کو لوگوں میں تقسیم کریں، پھر آپ اس کے متبادل دیکھیں گے. آپ جس طرح کی چیز لوگوں میں دیں گے آپ کو اسی طرح کی خیر اللہ کی بارگاہ سے دستیاب ہونے لگے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.